بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد میں مانگی دعاؤں پر اللہ کے راضی ہونے کی 3 نشانیاں۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ کیا اللہ واقعی تہجد سے معجزے کرتا ہے، اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری تہجد کی مانگی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ تو سنو۔ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو، خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور تم کبھی جان بھی نہیں سکتے۔ دیکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نہ ملنا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو یاد کرو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا، تو لوگ انہیں طعنہ کشی کا نشانہ بناتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تو تمہیں بھول گیا ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے تو جانتے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو تسلی دیتے۔ ان آنے والے بہترین دنوں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون سا آ جاتا، اور اس اضطراب کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اگر آج تمہاری زندگی کسی وجہ سے حبس زدہ ہو گئی ہے، تو یاد رکھو کہ بہت جلد اللہ وہ باد نصیب بھی چلائے گا جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دے گی۔ اور جانتے ہیں، قبول دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کبھی کبھی جو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جسے تم مانگتے ہو، جبکہ کچھ وقت میں ہی اللہ تعالی تمہارے نصیب میں کوئی خاص چیز کو بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس سے پہلے ان 2 چیزوں کو ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہارے بارے میں جو مصلحت فرمائی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے، اور اپنی پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے، تاکہ جو 2 راستے تمہارے سامنے خیر و شر کے ہیں، ان میں جن راہ کو بھی تم اپنے لیے پسند کرو اس پر چل سکو، تاکہ ہر ایک جو بھی کچھ بھی پائے اپنے کوشش کے نتیجوں پر ہی پائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اس کی ہی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری بربادی ہے۔ جانتے ہو، جو محبتیں اللہ کے حدوں کو توڑ کر کی جائیں، وہ ایک دن تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہیں، کیونکہ محبت وفا اور جفا کا وہ کھیل ہے کہ جس میں شیطان تمہیں ایک حسین
اور خوبصورت سفر کا جھانسا دے کر تمہیں اللہ سے جفا کے تاریک راستوں میں دھکیل دیتا ہے، مگر وہ ارض و سما کا مالک پھر بھی اپنے محبت سے بھرا خوبصورت بادل تم پر برسانے کا منتظر رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی۔ اگر تم دیکھ رہے ہو وہ نشانی جو تمہیں معجزوں تک لے جائے، تو جان لو جب تم اپنی امید کے ٹوٹنے سے کمزور پڑنے کے بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط اور مطمئن رہتے ہو کہ اللہ ہی کافی ہے، تو وہ رحمان تمہاری زندگی میں حیرت کن معجزوں کی وہ راہ ہموار کرتا ہے جو تمہیں بہترین اور خوبصورت منزلوں تک پہنچاتی ہے۔ اور جانتے ہو کہ جب اللہ تمہارے تہجد میں مانگی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ خاص نشانی بھی ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جب تم اپنے مقصد اور اپنے حدود میں تجاوز نہیں کرتے اور تمہارا یقین اور توکل ہم وقت اللہ کی ذات سے وابستہ رہتا ہے، تو جان لو اللہ تمہاری محنتیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خیر کو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ جان لو کہ تمہارے یقین کی جڑیں گہری ہوں گی، تمہارے رب کی عطائیں بھی اتنی ہی سمجھدار ہوں گی۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارے سجدے اور تمہارے آنسو عنقریب تمہاری آنکھوں کو وہ نظارے کروائیں گی جن کی تم تمنا رکھتے ہو۔ بہت جلد وہ مہربان اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر اپنی عطاؤں کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، جو تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔